بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب نے ٹائم ٹریول یعنی وقت کی مسافت کو تیزی سے آگے پھلانگنا یا پیچھے جانا، اس کے بارے میں سنا تو ہوگا، بلکہ اس متعلق ہالی ووڈ میں بنی کئی فلمیں بھی دیکھی ہوں گی جن میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک آدمی آج سے 300 سال بعد آگے یا پیچھے چلا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیزیں آج کل جدید سائنس کی مدد سے سچ ہو رہی ہیں، جبکہ دین اسلام میں یہ بہت پہلے کی ہو چکی ہیں۔ جن چیزوں کا ہمیں 1400 سال پہلے معلوم ہو چکا، سائنس انہیں آج مان رہی ہے۔ مختصر یہ کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہلا کر گوشہ دامن تجسس کا، سائنس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ اسلام میں ٹائم ٹریولنگ کے یوں تو بے شمار واقعات ہو چکے ہیں، لیکن اسلام کا سب سے بڑا ٹائم ٹریول واقعہ معراج مانا جاتا ہے۔ اگر ہم اس معجزے کو سائنس کے جدید قوانین اور اصولوں پر پرکھیں تو ان لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے جو سائنس کی وجہ سے دین پر ایمان رکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو اسرائے معراج کے ماننے سے انکاری ہیں، ان کا پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ ایسے کیسے ممکن ہے کہ رات کے کچھ لمحوں میں آسمانوں کی سیر کرنا کیسے ممکن ہے؟ ایک کہکشاں سے دوسرے کے کہکشاں جانے کے لیے سب سے تیز رفتار روشنی کی رفتار سے بھی اگر سفر کیا جائے تو لاکھوں کروڑوں نوری سال درکار ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم سائنس کا ذکر کریں، ہم پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ اسرائے معراج کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں فرمایا، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ 1400 سال قبل ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے صرف گھوڑے اونٹ کی سواری موجود تھی، اور گھوڑے اونٹ پر سواری اگر مکے سے یروشلم کریں تو تقریباً 30 سے 40 دن درکار ہوں گے۔ لہٰذا اللہ نے اپنے نبی کے لیے وہ سواری بھیجی جس کی رفتار روشنی یا روشنی سے بھی تیز تھی، جسے البراق کہا گیا۔ براق ماخوذ ہے برق سے، اور براق اسے کہتے ہیں جس کا مطلب بجلی یا روشنی کی رفتار سے چلنے والی شے۔ یہ جاندار اس براق کی سواری پر مکہ سے بیت المقدس کا سفر پلک جھپکنے سے بھی تیز ثابت ہوا، کیونکہ یہ سواری روشنی کی رفتار سے سفر مکمل کرتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک انسان اتنی تیز رفتار برداشت کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی ہمیں حدیث سے ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج سفر سے پہلے میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور میرا سینہ چاک کیا، میرے دل کو نکالا اور ایک سونے کا تشت لایا گیا جس میں ایمان بھرا ہوا تھا، میرے دل کو اس میں دھویا گیا اور واپس میرے سینے میں رکھ دیا گیا۔ صحیح بخاری۔ یعنی سینہ چاک کر کے دل کو اللہ نے اتنا مضبوط فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روشنی کی رفتار برداشت کرنے کی طاقت عطا فرما دی گئی۔ پھر مسجد الحرام سے مسجد الاقصی لے جایا گیا اور وہاں سے آسمانوں کی طرف۔ احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے، پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک، اور پھر سدرۃ المنتہا جو کائنات کی آخری حد ہے جہاں رب تعالیٰ کا عرش مبارک ہے، وہاں تک یہ سفر مکمل ہو کر اختتام پذیر ہوا۔ اور اس سفر کے درمیان اللہ نے آپ کو جنت اور دوزخ کے مناظر بھی دکھائے۔ آئیے اب ہم سمجھتے ہیں کہ اب تک کی جدید سائنس کی دوریاں اور قوانین کیا کہتے ہیں۔ یہ بات تو واضح ہے کہ کائنات لامحدود ہے، اور اس کائنات کا سفر کرنا ناممکن ہے، کیونکہ اس کے لیے آج کے انسانوں کے لیے نہ تو وسائل ہیں اور نہ ہی زندگی۔ اگر انسان روشنی کی رفتار حاصل کر بھی لے تو انسان کے لیے زندگی کے 50-100 سال بھی بہت کم ہیں۔ چونکہ سفر معراج کا ایک ہی رات میں شروع ہونا اور اسی رات کے کچھ ہی لمحوں میں مکمل ہونا، یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ یہ سارا سفر براق پر بھی ممکن نہیں، کیونکہ جب براق اگر روشنی کی رفتار سے چلے تب بھی سدرۃ المنتہا سفر میں
اربوں نوری سال درکار ہوں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس سوال کا جواب ہم اس وارم ہول کی تھیوری سے لیتے ہیں۔ وارم ہول کو ہم مختصر الفاظ میں یوں بتاتے ہیں، یہ وہ شارٹ کٹ راستہ ہے کہ اس کے دروازے کے اندر قدم رکھنے کے بعد ہم کچھ ہی سیکنڈ میں اگلی کائنات میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ وارم ہول کے متعلق آپ مزید پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم اسے مختصر بیان کر رہے ہیں۔ قرآن کی کچھ آیات وارم ہول کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے، سائل پوچھتا ہے کہ عذاب کب واقع ہوگا ان کافروں کے لیے جسے ہٹانے والا کوئی نہیں، اس اللہ کی طرف سے جو معراج والا ہے، جس کی طرف فرشتے اور روح جبرائیل پڑھتے ہیں اس ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ سورہ معراج آیات 1 سے 4۔ اس آیت میں اللہ نے واضح فرمایا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے جسے المعراج کہا گیا ہے، جو معراج سے بھی اخذ ہے، یہ وہ آسان راستہ ہے کہ جو دنیا کے حساب سے 50,000 سال کا سفر ہے، لیکن اسے ایک دن کے برابر کر دیا گیا۔ یعنی اس آیت میں واضح اشارہ ہے کہ اللہ وارم ہول کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ اس آیت میں ذکر فرشتوں کے سفر کا ہے، لیکن یہی راستے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروانے کے لیے بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ اور اس راستے یعنی وارم ہول کے متعلق فرمایا ہے، اور اگر ہم ان کافروں پر آسمان کا دروازہ کھول بھی دیں اور یہ وہاں چڑھنے لگ بھی جائیں، تب بھی یہ یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بند کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ سورہ الحجرات 14 سے 15۔ اللہ نے انتہائی واضح طور پر ان راستوں کا ذکر کیا ہے جسے فرشتے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ وہی دروازے ہیں جو وارم ہول کی تھیوری میں مذکور ہیں، کہ اگر ان کے دروازے کو ایک قدم کر کے آگے بڑھیں تو کچھ ہی سیکنڈ میں دوسری کائنات میں منتقل ہو چکے ہوں گے۔ یعنی ہزاروں سالوں کی مسافت صرف چند سیکنڈ میں طے پا گئے۔ سفر معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہی آسمانوں کے دروازوں کا ذکر فرمایا ہے، یعنی پہلے آسمان کا دروازہ کھلا، پھر دوسرا، اور پھر اسی ترتیب سے 7ویں آسمان کا دروازہ۔ یعنی وارم ہول کی ہسٹری سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ جن آسمانوں پر چڑھنے کے لیے اربوں نوری سال درکار تھے، انہیں وارم ہول کی تھیوری سے چند ہی سیکنڈ میں حل کر دیا گیا۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جنت اور دوزخ کا نظارہ کیا، اور ان میں جنتی لوگ اور دوزخی لوگ کون تھے، جبکہ ابھی تو قیامت بھی واقع نہیں ہوئی اور نہ ہی حساب کتاب ہوا ہے، اس کا جواب بھی ہم سائنس کی تھیوری ٹائم آف ٹریول سے سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک ماضی، حال اور مستقبل ایک ہی وقت میں موجود ہیں، چونکہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وارم ہول ہمیں ایک ہی وقت میں ماضی، حال اور مستقبل میں پہنچا سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات سچ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو وارم ہول کے ذریعے مستقبل کے حالات سے باخبر کیا جو ابھی واقع ہونے والے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جنتی اور دوزخی دیکھے وہ ٹائم ٹریول کے تحت دیکھے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کا بہترین اظہار یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔